أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وآلہ وصحبہ. میرے محترم بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، حق تعالی شانہ ہمیں اپنی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرمائے. سارے سلاسل روحانیہ کا ایک ہی مقصد ہے، حق تعالی شانہ سے انسان کا تعلق صحیح ہو جائے، اللہ کی ذات پاک کی محبت اور معرفت نصیب ہو جائے. سلسلہ نقشبندیہ ہو، قادریہ ہو، چشتیہ ہو، سہروردیہ ہو، اس کے علاوہ بھی بہت سے سلاسل ہیں. سب کا مقصد واحد ہے کہ انسان کا دل غیر کی محبت سے پاک ہو کر اللہ کی محبت میں آ جائے. اس کے دل میں اللہ کی محبت کے علاوہ کوئی شے نہ ہو، اللہ کی محبت کے علاوہ کسی شے کی محبت نہ ہو، نہ مال کی، نہ دولت کی، نہ جاہ کی. جاہ سمجھیں، چودھری بننے کی، بڑا بننے کا جذبہ، شہرت کا جذبہ، لوگ میرے پیچھے پیچھے پھرا کریں، میری جوتیاں اٹھایا کریں، میرے تھیلے اٹھایا کریں، میری باتوں پر واہ واہ کہا کریں. ان جذبات کی بجائے اللہ کی محبت، معرفت، عاجزی نصیب ہو، یہ یقین ہو کہ ہر مسلمان مجھ سے اچھا ہے، ہر مسلمان مجھ سے بہتر ہے، میں ہر کسی سے چھوٹا ہوں، میں گنہگار ہوں، لوگ نیک ہیں. یہ جذبے حق تعالی شانہ کو بہت پسند ہے. اگر یہ چیز حاصل نہیں ہوگی، اللہ کی محبت، اللہ کی عظمت، اس کی معرفت نصیب نہیں ہوگی، تو بہت سی آفات کا شکار ہوگا. انسان بہت سی آفتوں کا، مصیبتوں کا شکار ہوگا. بتاؤں وہ آفتیں کیا ہے؟ اگر اس کو حاصل نہ کیا، یہ نصیب نہ ہوئی، ساری زندگی غلط فہمی میں رہے گا. ساری زندگی یہ سمجھتا رہے گا میں ٹھیک چل رہا ہوں. اس لیے دوسروں پر اعتراض، تنقید، تبصرے یہ جاری ہوں گے. اس لیے کہ اپنے بارے میں خیال ہی نہیں ہوگا کہ میں قابل اصلاح ہوں، میں محتاج اصلاح ہوں، میں ٹھیک ہوں، ٹھیک نہیں ہوں، ٹھیک ہونے کے قابل ہوں. اپنا یہ احساس ہی نہیں ہو. ایک صاحب کہتے ہیں جب نہ تھی اپنے گناہوں پہ نظر، رہے دیکھتے دوسروں کو عیب و ہنر، جب سے پڑی اپنے عیبوں پہ نگاہ، نگاہ میں کوئی برا نہ رہا. اس وقت تک دوسرے برے نظر آتے ہیں جب تک خود ٹھیک نہیں. جب خود ٹھیک ہوگا دوسروں کے بارے میں حسن ظن کا شکار ہوگا. اس کے دل میں دوسروں کی تحقیر، حقارت نہیں آئے گی. چھوٹی چھوٹی باتوں پر تنقید، تبصرہ نہیں کرے گا، بلکہ ڈرے گا. حدیث میں آتا ہے جو شخص کسی کے گناہ پر مطلع ہو جائے اور پھر اس پر نقد و اعتراض کرے، اگر اس شخص نے توبہ کر لی پہلے نہیں، تو یہ اعتراض کرنے والا، اس کی عیب جوئی کرنے والا اس گناہ میں مبتلا ہو کر رہے گا. یہ مصیبت آئے گی.
اگر اس کو یقین ہے کہ میں گناہ گار ہوں، کسی کا اگر ایک عیب ظاہر بھی ہو گیا، کسی گناہ کی اطلاع بھی ہو گئی، تو اس کے ہزاروں گناہ ہیں جو اللہ نے چھپا رکھے ہیں، اس طرف نکالی جائے گی۔ اور جب اصلاح ہوگی، اللہ کی محبت و معرفت حقیقت نصیب ہوگی، تو دوسروں کے عیبوں کو دیکھ کر اپنے گناہ نظر آئیں گے کہ میرے گناہ تو اس سے کہیں زیادہ ہے۔ تو جو خود ایسا ہے وہ دوسروں پر کیا اعتراض کرے؟ پنجابی سے کہتے ہیں ساجدہ بولے چھاننی کو بولی جو 100 چھیک ہو، تو سمجھے ہو چھاننی سمجھتے ہو؟ آٹا چھانتے نہیں، جس میں آٹا چھانتے چھاننی، اس میں ایک ہی میں 100 سوراخ ہوتے ہیں۔ تو جس کے چھاجتا بولے چھاجے وہ جس طرح دانے چھٹی گیا وہ جو کوئی سوراخ نہیں ہوتا، چھاجتا بولے چھاننی کو بولے جس سے 100 چھیک، جس میں خود 100 سوراخ ہیں، 100 عیب ہیں، وہ کسی پر کیا اعتراض کرے؟ اس لیے جب تک اپنے گناہوں پر نگاہ نہیں ہے، اپنی اصلاح کی فکر نہیں ہے، اس وقت تک یہ اعتراض، تنقیدیں، تبصرے چلتے رہتے ہیں۔ اہل علم، بعض اہل علم وہ تبصروں کو کمال بھی سمجھتے ہیں، بھی ساتھ ہیں، اس عیب جوئی کو، اس گناہ کو کمال بھی سمجھتے ہیں کہ ہم خوب تبصرہ کر لیتے ہیں۔ تبصرہ بھی ایک لوس ہے، بے لاگ ہے، بڑے دعوے بھی ہوتے ہیں، لیکن جہنم کا سامان ہے، یہ تبصرے جہنم کا سامان ہے۔ کسی کے عیبوں کو چھپانا تو عبادت ہے، ذلیل کرنا عبادت نہیں ہے۔ ذلیل کرنے والا خود ذلیل ہو کے رہے گا۔ میں بیان کیا کرتا ہوں، ایک آدمی اللہ کے دربار میں پیش ہو، اللہ اس کے عیب جنوائیں گے، تو نے یہ گناہ کیا، یہ گناہ کیا، یہ گناہ کیا، یہ گناہ کیا۔ اس کو یقین ہونے لگا کہ میری تو بربادی ہے، میرے لیے جہنم کا فیصلہ ہونے والا ہے، میرے تو گناہ ہی گناہ ہے۔ اللہ فرمائیں گے تمہاری ایک نیکی ہمارے پاس ہے، کیا کہ دنیا میں فلاں شخص کے ایک گناہ پر تو مطلع ہوا تھا، تجھے اس کے گناہ کی خبر ہوئی تھی، تو نے اس کو چھپا لیا، اس کو جگہ جگہ ذکر کر کے ذلیل نہیں کیا۔ آج میں خدا تیرے تمام گناہوں کو چھپا کر تیرے لیے بخشش کا فیصلہ کرتا ہوں۔ تو کسی کے عیبوں کو چھپانا تو بہت بڑی چیز ہے، اور عیبوں پر تنقید، اعتراض، تبصرے پھیلانا، متنفر کرنا، ذلیل کرنے کی کوشش کرنا دوسرے کو، یہ اللہ پاک کو بہت ہی ناپسند ہے، بہت ہی ناپسند ہے، بہت ہی ناپسند ہے۔ تو جب اندر کی مسئلہ ٹھیک نہیں ہوگا، اللہ کی محبت معرفت حاصل نہیں ہوگی، تو ایسی مصیبتوں میں گرفتار ہو۔ جن کو یہ چیز حاصل ہو جاتی ہے وہ اس چیز سے پاک ہو جاتے ہیں۔ ہمارے بزرگوں میں حضرت اقدس صوفی نور محمد جنجانوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ ہمارے حسن نانوتوی بانی دارالعلوم دیوبند منشد گنگوہی، ان کے جو پیر ہیں حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، ان کے بھی پیر ہیں صوفی نور محمد جنجانوی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے اللہ والے تھے۔ ایک شخص بلا وجہ ان کے پیچھے پڑا ہوا، حاصل قسم کا تنقید اعتراض بہت کرتا تھا، بہتان تراشیاں کرتا تھا، لوگوں کو متنفر کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ حضرت نے کبھی ایک حرف اس کے جواب پہ نہیں کہا، کبھی اس کے جواب کا کوئی اعتراض کا جواب نہیں دیا۔ وقت آیا وہ آدمی کو اللہ نے توبہ کی توفیق دی۔ اللہ پاک بڑے رحیم و کریم ہے، بڑے مہربان ذات ہے، وہ بندوں پر بہت ہی زیادہ شفقت کرنے والے ہیں۔ اللہ کی مہربانی سے توبہ کی توفیق ہوتی ہے، اس کو توبہ کی توفیق ہوئی اور اپنے گناہوں سے استغفار کی، توبہ کی، اور صحیح ہو گیا۔ جو کام پہلے کیا کرتا تھا گناہ وغیرہ ختم کر دیے، حضرت پر اعتراض، اس سے بھی توبہ کری، صحیح ہو گیا۔ پھر ایک دن کہتا حضرت مجھے بیعت بھی فرما لیں۔
بولے تو یہ بیعت نہیں میں کرتا، حالانکہ پہلے تو معافی کر چکے تھے، معافی مانگ لی تھی. کہاں سے دل میں میرے بارے میں کوئی بات ہے آپ کو؟ میں نے تو معافی مانگ توبہ بھی کر لی، آپ نے معاف بھی کر دیا، تو اب بھی آپ کہتے بیعت نہیں کرتے، اس کا مطلب آپ کے دل میں بھی میرے بارے میں کوئی بات ہے. فرمایا نہیں نہیں، یہ بات نہیں. حقیقت یہ ہے کہ بیعت کے بعد فیضان ہوتا ہے، شیخ توجہ کرتا ہے، روحانی توجہ دیتا ہے. تو جب میں یہ سلسلہ کروں گا تو یہ باتیں جو آپ میرے خلاف کرتے رہے وہ یاد آ کر رکاوٹ بن سکتی ہے، جس سے آپ کے فیض میں بندش اور نقصان ہوگا. میرے اندر آپ کے بارے میں کوئی عداوت کی نہ نہیں ہے. اور ساتھ بات فرمائی کہ الحمدللہ اللہ نے مجھے اپنی محبت سے اس طرح بھر دیا ہے کہ کسی اور کی محبت اور دشمنی کی گنجائش ہی نہیں ہے. اللہ کی محبت بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے. کسی کا مقامی افسر سے تعلق ہو جائے، وہ پھول علی سے مانگے میرا ڈی ایس پی صاحب سے تعلق ہے، میرا فلاں تعلق. اللہ کی ذات پتہ، وہ احکم الحاکمین، تمام بادشاہوں کے بادشاہ ہے. حقیقت میں وہی بادشاہ، وہی مالک. تو جن کا تعلق ان سے صحیح ہو جائے، ان کا کسی اور کے تعلق، کسی اور کی عداوت سے ان کا تعلق نہیں رہتا. اس لیے اللہ پاک ہم سب کو اپنی محبت اور معرفت نصیب فرمائے، ہمارے دلوں کو پاک صاف فرمائے. اگر اس محبت و معرفت کے حصول میں نہ لگے، اپنی اصلاح کی فکر نہ کی، اللہ سے رو رو کے مانگ کے اللہ کو منا نہ لیا، تو میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ شخص مصیبتوں میں گرفتار ہوگا. ایک یہی مصیبت میں کر رہا ہوں، دوسروں پر تنقید اعتراض کرتا رہے گا، زندگی بھر کرے گا، سمجھے گا میں ٹھیک کر رہا ہوں. بعض اوقات بڑھتے بڑھتے لوگ یہاں تک کہ اولیاء پر اعتراض، صحابہ کرام پر اعتراض، بعض کیا کہوں میں انبیاء پر بھی اعتراض کر بیٹھتے ہیں. اپنی ذہانت، فطانت کہ میں ذہین، فتین، پڑھا لکھا جاہل ہوں. جاہل کے لفظ ایسے منہ سے نکل کے وہ اپنے آپ کو جاہل تو سمجھتے نہیں، ہوتے پڑھے لکھے جاہل. جو صحابہ پر اعتراض کرے، انبیاء پر اعتراض کرے، حضور پر اعتراض کرے، وہ جاہل نہیں ہے. وہ سمجھے گا میں پڑھا لکھا ہوں، بڑی میں آکسفورڈ یونیورسٹی پڑھ کے آیا ہوں، میں فلاں سے آیا ہوں. سارے جہالت کی باتیں. اللہ پاک اس چیز سے بچائے. اپنے آپ کو چھوٹا سمجھو تو انشاءاللہ اس گناہ کی نوبت نہیں آئے گی. ایک مصیبت یہ بھی ہوگی، جہاں آپ فصل نہیں اگائیں گے، کھیتی نہیں بنائیں گے، ٹھیک ہے، گندم نہیں ہوگی، گنا نہیں ہوگا، کپاس نہیں ہوگی، جھاڑیاں تو ہوگی نا. جس زمین میں آپ اچھی چیزیں نہیں اگائیں گے وہاں جھاڑیاں تو ہوں. جس دل میں اللہ کی محبت کے باغات نہیں لگاتے وہاں گناہوں کی جھاڑیاں ضرور ہوں. کبھی اس کی محبت میں گرفتار، کبھی اس کی محبت میں گرفتار، کبھی لڑکوں کی محبت میں گرفتار، کبھی لڑکیوں کی محبت میں گرفتار. لڑکیوں کی محبت سے بولے بات یاد ہے. سلسلہ چشتیہ کے بہت بڑے بزرگ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر پاک پٹن والے رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اولیاء اللہ میں سے. میں نے ایک جگہ پڑھا 50,000 ان کے خلفاء ہیں. بے حد ہدایت پھیلی ماشاءاللہ ان کے ذریعے سے. ہمارے شاہ صاحب لاہور والے حضرت اقدس سید فیصل حسینی شاہ صاحب فرمایا کرتے تھے بابا صاحب عشق الہی کے سمندر ہیں. اللہ کی محبت عشق میں بہت آگے، بہت بڑی شخصیت گزرے. ان کے پاس ان کے احباب کچھ بیٹھے تھے.
ایک عورت کا گزر ہوا، بیٹھنے والوں میں سے ایک آدمی کی توجہ اس عورت کی طرف ہو گئی، حالانکہ نہیں ہونی چاہیے تھی، ہو گئی توجہ، ادھر دیکھنے لگ گیا۔ تو بابا صاحب نے اسی وقت شعر کہا۔ بابا صاحب ہمارے پنجابی تھے، سرائکی والے سننے سرائکی نہیں تھے، جگوی بھی نہیں تھے، ہماری پنجابی بات تھی۔ فرمانے لگے، شعر مجھے اللہ کرے یاد آ جائے میں صحیح سنا سکوں۔ آج ایسی شخصیت آئی ہوئی ہے جن کو دیکھ کر شعر بولتے ہیں، یہ بھی تو کمال کی بات ہے۔ بابا صاحب نے اسی وقت شعر کہا ہے، ویک فریدہ پھلی مٹی، فرید حس کا نام ہے نا، فریدہ میں الف خطاب کا ہے، جیسے کریمہ میں کریمہ، بخشائے برحالمہ میں الف خطاب کا ہے۔ ویک فریدہ پھلی مٹی، اور پھلی سمجھتے موٹی عورت ہو تو پھولی ہوئی مٹی ہے اصل میں تو۔ ویک فریدہ پھلی مٹی، مٹی ویک کے مٹی پھلی پھل ہوئی، پھر کتنے بیٹھا تھا تو کی کرنا تھا کی کرنا پہ۔ ویک فریدہ پھلی مٹی، مٹی ویک مٹی پھلی، مٹی ہسے مٹی روئے، انت مٹی دا مٹی ہوئے۔ یہ مٹی ہو جانے والی چیز ہے جس کے پیچھے تو پھر جائے۔ حکیم اختر صاحب نے اس پر شعر کہا ہے، محبت کے بارے میں شعر کہتے ہیں، خاک ہو جائیں گے قبروں میں حسینوں کے بدن، یہ حسین کے پیچھے تو پھرتے ہو، یہ مٹی ہو جائیں گے قبروں میں، خاک ہو جائیں گے قبروں میں حسینوں کے بدن، ان کے ڈسٹمپر کی خاطر راہ پیغمبر نہ چھوڑ۔ ڈسٹمپر سمجھ دو، رنگ روغن، جس کو آپ لوگ میک اپ کہتے ہیں، یہ میک اپ کیا ہوا ہے، سرخی سفیدی لگائی ہوئی ہے، اور یہ وہ کیا ہوا ہے، اس کی وجہ سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حق تعالیٰ شان کا محبت کا راستہ بتایا ہے، اس کو مت چھوڑو۔ خاک ہو جائیں گے قبروں میں حسینوں کے وطن، ان کے ڈسٹمپر کی خاطر راہ پیغمبر نہ چھوڑ۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں میں اللہ کی محبت کو پیدا کیا، اللہ ہمیں نصیب۔ جی